بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں، دو اہم ترین خبریں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ مور دین 90% مجھے لگ رہا ہے کہ یہ درست ہوگا، کیونکہ کبھی بھی غلط خبر آپ کو میں نے نہیں دی۔ اسسمنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی نہیں ہوتی۔ تو یہ دو خبریں ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ دوبارہ سے ایک کھچڑی پک رہی ہے، بلکہ کھچڑی نہیں پک رہی، دوبارہ سے ماموں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ماموں بنتے ہیں یا نہیں بنتے پولیٹیکل پلیئرز، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں۔ دو سینیریوز چل رہے ہیں، دو مختلف سینیریوز ہیں، دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جو کارڈ عمران خان صاحب نے کھیلا تھا ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کے بعد، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اور اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اور اس ملاقات کروانے کا مقصد یہ تھا کہ کشیدگی ختم ہو جائے اور معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ وہ ملاقات ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے ایک راستہ نکالا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عام انتخابات فی الفور کروائے جائیں، اور عام انتخابات فی الفور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آرمی چیف کا تقرر نہ کرے۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو 80 سیٹوں کا حامل وزیر اعظم ہے اور انتہائی اقلیتی جماعت کا، اس کو آرمی چیف لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میمو جاری ہو چکا ہے، جی ایچ کیو میں میمو جاری ہو چکا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 28 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور 29 نومبر کو نئے آرمی چیف ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس کے بعد ان کی الوداعی پارٹیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، وہ فیئر ویل بھی لے رہے ہیں، مختلف کورس میں جا رہے ہیں، اور کھانے شانے کھا رہے ہیں، سیلوٹ کیا جا رہا ہے۔ اب تک یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب ابھی تک سمری نہیں آئی، سمری موو نہیں ہو رہی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی، خواجہ آصف صاحب کی طرف، وزیر دفاع کی طرف سے بھی کہی گئی کہ اب ذرا سمری آ جانی چاہیے تاکہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں سمری موو ہو جائے گی، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں یا میکسیمم دوسرے ہفتے میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود ابھی تک سمری موو نہیں ہوئی، اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ فیئر ویل بھی لے رہے ہیں۔ لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ جو اقدامات اس وقت تک اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو باڈی لینگویج ہے، اور جس طریقے سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے، اور بڑی ہی گمبھیر ترین اور بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں، اس میں سے ایسا لگتا نہیں ہے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ جناب باجوہ صاحب جا رہے ہیں۔ میمو الگ اپنی جگہ، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، جو اقدامات ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کہیں نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں اور باجوہ صاحب رہیں گے۔ یہ ایک پرسپشن، بڑا سٹرونگ پرسپشن جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا جو کارڈ تھا، سنا ہے کہ وہ کارڈ اٹھا لیا گیا ہے، اور دوبارہ اس کارڈ پہ سوچ بچار جاری ہے کہ اس کارڈ کو کیوں نہ سینے سے لگا لیا جائے، اور جو ہے شہباز شریف صاحب کی چھٹی کروا دی جائے، اور شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، اور انتخابات
ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور پھر جو کہا گیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے تو جناب باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے. باقاعدہ طور پہ یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا تھا اور اس قسم کا تاثر دیا تھا اور اس کا ایزیوم کیا گیا تھا، یہی مطلب ہے. اب سنا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ کارڈ اٹھا کے سینے سے لگا لیا گیا ہے اور اس پہ غور و فکر جاری ہے. اب اس میں ایک بات بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ کارڈ دوبارہ سے شو کر دیا اور اس پہ رسپانس دیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بہت بڑا دھوکہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب بڑے فریب میں گر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نقشہ، ایک تصویر، ایک کمٹمنٹ سامنے رکھی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے، اور اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ، کیونکہ لانگ مارچ ڈیلے ہو گیا ہے، اور اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، ڈیلے اسی لیے ہوا ہے کہ ان کو کوئی یقین دہانی کروا دی گئی ہے اور کوئی پیغام بھیجا گیا ہے کہ ذرا انتظار کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ پہلے پنڈی میں آئیں گے اور پنڈی میں آ کے تمام جو قافلے ہیں وہ پنڈی میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے اسلام آباد جانے کا فیصلہ ہوگا. یہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب منگل کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، وہ چلا گیا ہے جمعرات تک لانگ مارچ، کہ جمعرات کو اب شروع کیا جائے گا. ایف آئی آر ان کی ابھی تک درج نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جائے گی یا کی جا سکتی ہے، کیا وہ کمٹمنٹ اسی طریقے سے پوری ہو سکے گی؟ کیا عمران خان صاحب جب آتے ہیں، اور عمران خان صاحب آتے ہیں آنے سے پہلے یا اس سے پہلے یا آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اکثریت کھو دیتے ہیں؟ کیونکہ کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ امین الحق صاحب ایم کیو ایم کے امین الحق انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور پوری دھڑلے سے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی اور اسحاق ڈار صاحب ہماری آئی ٹی کے شعبے کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور ہماری تجاویز پر عمل نہیں کیا جا رہا. تو میں اسحاق ڈار صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں وزیر نہ رہا تو وہ بھی وزیر نہیں رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے ایک دھماکہ کر دیا. ایم کیو ایم پر تول رہی ہے. اب اس کے علاوہ کوئی اور بھی تول رہا ہے یا نہیں، یہ پتہ چلے گا اینڈ ٹائم پہ. تو عمران خان صاحب اگر اس کانسپریسی کو اور اس انفارمیشن کو درست مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب آتے ہیں اور جیسے ہی آتے ہیں پریشر بڑھے گا اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو کہا جا سکتا ہے یا کوئی اتحادی جماعت کہہ سکتی ہے کہ جناب جمہوریت خطرے میں ہے اور مسئلہ آپ کا ہے، آپ کے استعفے کا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس آ جائے. اب یہ نیا لیڈر آف دی ہاؤس بھی آ سکتا ہے اور وہ لیڈر آف دی ہاؤس کوئی مشترکہ ایک کامن بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ نیا آرمی چیف کا تقرر، یا پھر اسمبلی توڑ دی جائے اور نئے انتخابات کروا دیے جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور اس وقت تک جناب باجوہ صاحب کنٹینیو کریں اور وہ ہوگا فروری مارچ کا مہینہ کہ اس میں الیکشن ہو جائے. اب یہ ہے ایک طرف کی تصویر جو دی جا رہی ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی فریب ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی ایک معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی ذرا غور سے سنیے. وہ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب باجوہ صاحب ہر صورت میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا یعنی کہ کنٹینیو کرنے کی صورت جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو نظر آ رہا ہے زمینی حقائق، اس میں ان کی ایکسٹینشن جو ہے پراپر ایکسٹینشن، اس کا تو کوئی دور تک بھی نظر نہیں آ رہی کہ ان کو ایک فل ٹرم
ایکسٹینشن مل جائے گی یا سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، وہ ابھی تک چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حالات کافی سنجیدہ ہیں، خراب ہیں۔ تو شارٹ ٹرم وہ کیوں مارچ تک کنٹینیو کیوں کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس پہ نون لیگ اور یہ سارے کافی انہوں نے غور و خوض کیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب گئے تھے سعودیہ، اور وہاں پہ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو جنرل راحیل شریف صاحب کی جگہ پہ ریپلیس کیا جانا ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے مارچ میں ریٹائر ہونا ہے، 5 سال مدت پوری ہو جائے گی، ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب باجوہ صاحب یہاں سے مارچ میں سیدھے اسلامی اتحادی فورس کی کمان سنبھال لیں اور ان کی قیادت سنبھال لیں، اور جا کے جو اسلامی اتحاد کا عسکری ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ جا کے ریاض سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پہ انجوائے کریں۔ تو یہ تجویز آئی ہے، اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب جب سڈن وزٹ کیا انہوں نے اچانک سعودی عرب کا، تو اس میں اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ بات جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس میں یہ چیز شامل تھی ہمارے سورسز کے مطابق۔ اب اس میں یہی ہے کہ اب پھر کہ یہ کنٹینیو کیا جائے۔ اب جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کو الیکشن ہو جائیں اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ مارچ میں ان کو مارچ تک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے اور الیکشن ہو جائیں، اور الیکشن ہوں گے اور وہ جیت جائیں گے یا ان کو جیتنے دیا جائے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کو استعمال کیا جائے گا، دوسری طرف استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جائے گا نون لیگ سے، نون لیگ کے مطابق کہ اس پہ سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے کہ جناب ٹھیک ہے عمران خان صاحب آئیں گے، اور عمران خان صاحب آتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی، کوئی چھوٹی موٹی ایسی ایمرجنسی نافذ کر کے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ چینج آف کمانڈ کا مناسب وقت نہیں ہے، لہذا فی الوقت وہ کنٹینیو کریں گے ٹل فردر آرڈر کریں گے جی، اور وہ ذہن میں ہوگا مارچ ہی۔ تو اس دوران جنرل راحیل شریف صاحب کی مارچ میں ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے تسلسل مارچ تک، اس کو نون لیگ جو ہے وہ کنٹینیو کروا سکتی ہے، اور اسی دوران پروسیس شروع ہو جائے گا، اور این او سی وہ سارے پروسیجرز جو ہیں سعودی عرب سے ریکویسٹ آئے گی اور گورنمنٹ سٹارٹ کر دے گی، اور مارچ میں جیسے ہی راحیل شریف صاحب کا ٹینور پورا ہوگا تو مارچ میں اپریل میں باجوہ صاحب سیدھے وہاں چلے جائیں گے، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی اسی دوران ہو جائے گا۔ تو استعمال خان صاحب کو کیا جائے گا، فائدہ نون لیگ سے لیا جائے گا۔ تو نون لیگ اس بارے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، پھر ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، نون لیگ ذرا ایک اور کام بھی کر رہی ہے۔ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ اسی جو لانگ مارچ دھرنے کے دوران ہی نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو جائے، اور اس کے بعد درمیان میں کوئی بہت ہی مضبوط قسم کے گارنٹر آ جائیں جس پہ بھروسہ ہو، اور اس میں یہ کمٹمنٹ دے دی جائے کہ باجوہ صاحب مارچ میں جنرل راحیل شریف صاحب کو ریپلیس کریں گے۔ اور اس میں گارنٹی کون ہو سکتی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے، کیونکہ جہاں سے ریکوزیشن آئے گی تو گارنٹی بھی پھر انہی کی ہوگی۔ یہ اس وقت چل رہا ہے، تو یہ دیکھ لیں اب کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔